بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور ہمارے والدین کی اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ مینا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باورکم ہوتا ہے۔ یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ان کے خاندان نے قدم قدم پر امتحان دیے ہیں۔ پہلے تو اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ سہا، پھر اولاد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیٹے اور زوجہ کو ایک بیابان میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے اللہ کا حکم ماننا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ کو لے کر چلے اور انہیں فاراں کے پہاڑوں میں جا بسایا۔ وہاں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی غذا دے کر ٹھہرایا اور صرف اللہ پر توکل کیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی اور کرم فرمایا۔ آپ نے بیت اللہ کے پاس طوحا کے قریب اور زمزم کے اوپر مسجد کی بلائی جانب بٹھا دیا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کوئی نہیں تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں ایک جگہ پر بٹھا کر ان کے پاس کھجوروں کی تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جس میں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ انہوں نے کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ الفاظ کہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا؟ وہ بولے ہاں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، وہ گھاٹی کے پاس پہنچ گئے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ رخ ہوئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ سورہ ابراہیم ارشاد ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو اور اس وادی میں آباد کیا کہ وہ کسی کھیتی والی نہیں بلکہ تیرے قربت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں پیاس محسوس ہوئی، اور بچے کو بھی پیاس لگی۔ ماں دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ماں سے زیادہ دیر رکھا نہ گیا، لہٰذا قریب ترین پہاڑی صفا پر گئیں اور اس پر کھڑی ہو کر ادھر ادھر نظر گھمائی اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ اتری اور دوسری پہاڑی پر چڑھ کر وطن وادی میں پہنچی اور اپنا دامن اوپر اٹھا لیا اور مصیبت زدہ انسان کی طرح دوڑ پڑی، حتیٰ کہ مروہ پر آئیں اور وہاں نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہاں پر زمین سے پانی نکل آیا، جس کو بڑھتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے ارد گرد بند باندھنے لگیں اور حوض بنانے لگیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمایا۔ اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتے تو زمزم جاری چشمہ بن جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی ہی وادی میں جوان ہو گئے اور یہیں پر قبیلہ جرہم میں شادی کر لی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی پہلی شب کو ایک خواب میں دیکھا جس میں آپ کو ندا دی جا رہی تھی، اے ابراہیم، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی وہ بیدار ہوئے اور اللہ کی راہ میں بہت سی بکریاں قربان کیں۔ دوسری رات بھی یہی خواب میں دیکھا جس میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا تھا، اے خلیل علیہ السلام، قربانی کرو۔ صبح ہی ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی بکریاں اور گائیں اللہ کی راہ میں قربان کیں۔ پھر جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پھر خواب میں یہی دیکھا۔ صبح اٹھ کر بہت سے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ 8 ذوالحج تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا اور خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو۔ ہر صبح بیدار ہو کر اللہ کی راہ میں بہت سے جانور قربان کر دیتے۔ جب 8ویں شب خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا کہ اپنے لختے جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو۔ یہ حکم پا کر خلیل علیہ السلام متفکر ہو گئے اور 9ویں ذوالحج کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذوالحج کی رات پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذوالحج کی صبح آپ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ ہاجرہ کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر تیار کیا اور اپنے والد گرامی کے حوالے کر دیا۔
باپ بیٹا رسی اور چھری پکڑ کر جبل رفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو آپ کی شیطان نے اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی میں ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا کہ تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی نہ کسی وجہ سے اس عظیم قربانی سے روکا جائے، مگر اللہ کے خلیل کے عزم سے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے ولی تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے۔ آپ نے اسے دھتکارنے کے لیے پتھر مارنا شروع کیا اور فرمایا، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے یہ حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر ماریں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ایک روایت کے مطابق چھری چلنے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان، میری کچھ نصیحتیں ہیں، قبول فرمائیے۔ میری وصیت یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھیں تاکہ جب میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے سے تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں محبت قربی کی وجہ سے آپ اس فریضے سے رہ نہ جائیں۔ میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہوگی۔ آپ نے بار بار چھری چلائی مگر ایسا نہ ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلائی تو گلے میں چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یوں مینڈا ذبح ہو گیا اور غیب سے آواز آئی، بے شک اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ سب آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبیحہ عظیم کے ساتھ کر دیا اور اس کے بعد والوں کے لیے باقی رکھا۔